إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری دین ہے. اس دین کی پاسبانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اپنے بندوں کو اس دین میں داخل ہونے کا فرمایا کہ سارے کے سارے اس دین میں داخل ہو جاؤ. کوئی بھی اسلام میں داخل ہوگے بغیر نہ رہے، اور جو اسلام میں داخل ہو جائیں وہ اچھی طرح داخل ہوں تاکہ ان کا اسلام معتبر ہو، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنے. اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کے جو محاسن ہیں، ان سے بھرپور حظ اٹھائیں. لوگ سرسری طور پر دین سے واقفیت رکھتے ہیں. بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ باندھ لے، رفع الیدین کر لے، وہ اہل حدیث بن جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اہل حدیث عقیدے کی گہرائی اور پختگی کا نام ہے. ائمہ دین، ائمہ مسلمین کے عقیدے سے سر منہ منحرف نہ ہونے کا نام ہے، اور عقیدہ اسلاف امت کے ساتھ چمٹ جانے کا نام مسلک اہل حدیث ہے. محدثین کے علم و عمل پر پورا بھروسہ کرنا اور اس کو قرآن و سنت تک، وحی تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا، یہ مسلک اہل حدیث ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اس دین کی خوبیوں کو سمیٹیں، سعادت مند بنیں. اسلاف امت، ائمہ محدثین، ائمہ اہل سنہ والجماعت، ائمہ اسلام، ائمہ خدا کا جو عقیدہ اور عمل ہے اس مطابق عقیدہ و عمل بنانے کی کوشش کریں. برصغیر پاک و ہند میں بہت سارے فتنے، بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان، فرقے پیدا ہو گئے. یہاں تو معاملے کو خلط ملط کر دیا گیا، حالانکہ معاملہ تو بہت واضح تھا، تو لوگوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی. اولاً تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقیدے کو بنیاد ہی نہیں بنایا گیا. عقیدہ جبکہ اصل اصیل ہے، عقیدے کو جب بنیاد ہی نہیں بنایا گیا تو بعض اجتہادی اور فروعی مسائل میں داخل ہو گئے اور پوری زندگی ان مسائل میں ہی صرف کر دی. مثلا فاتح خلف الامام، رفع الیدین، امین بالجار. کوئی عالم، بڑا عالم جب اپنے علاقے میں آتا، کسی علاقے میں جاتا، تو اس کو جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے جی،
پھر وہ کتابیں لکھتے، جواب الجواب آتا، ردود ہوتی، مناظرے ہوتے، مناقشے ہوتے، ساری زندگی ان 3-4 مسائل کے گرد گھومتی رہتی. عقیدہ جو ہے اس پر توجہ نہیں دی. عقیدے سے مراد عقیدۃ الاسماء والصفات ہے. اہل السنہ والجماعت ائمہ محدثین کا اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات سے متعلق جو عقیدہ ہے اسے بنیاد نہیں بنایا گیا. برصغیر میں عقیدے کا ایک جز یا ایک حصہ مثال عقیدہ توحید الوہیت یا عقیدہ توحید ربوبیت پر توجہ دی گئی، جبکہ عقیدۃ الاسماء والصفات عقیدہ ربوبیت، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی اساس اور بنیاد ہے. جس کے پاس عقیدۃ الاسماء والصفات علی منہج سلف الصالح نہیں ہے، اس کے پاس حقیقت میں عقیدہ توحید ہے ہی نہیں. یہ کچھ احوال برصغیر میں بھی ہیں. یہاں عقیدے کو بالکل بھی بنیاد نہیں بنایا جاتا، بالکل بھی عقیدے کو بنیاد ہی نہیں بنایا جاتا. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو خلافت کی بات کرتے ہیں، بھئی خلافت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اس کو رائج کرنا ہے، خلافت کا قیام ہونا چاہیے، خلافت کا قیام. ان کی پوری زندگی اسی سلسلہ سے جڑی رہی، وہ خلافت ہونی چاہیے. اپنے ساتھ انہوں نے کوشش کی کچھ لوگ مل جائیں، لیکن ان لوگوں کے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی بجائے بس ایک جو نعرہ تھا اس نعرے سے ان کی ہم آہنگی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے آپ ہم آہنگ ہیں، ہمارے ساتھ متفق ہیں، ہمارے نظریہ سے، ہماری کوشش سے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ خلافت قائم ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، جی چاہتے ہیں. خواہ اس کا عقیدہ ہی اچھا نہ تھا، اس کا عمل اچھے نہ تھے، وہ خواہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا، خواہ وہ سود خور ہوگا، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خلافت قائم بھی کیا ہونی ہے کہ جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ خلافت کیسے قائم ہو جائے گی، کن میں قائم ہوگی. خلافت تو قائم ہوگی ان لوگوں میں جو صحیح العقیدہ ہے. مشرکوں، بدعتیوں اور کافرانہ فکر رکھنے والوں میں کون سی خلافت قائم ہو سکتی ہے، اور انہیں کون سی خلافت قائم کرنا ہوتی ہے. داڑھی منڈے، داڑھی کٹے بھی ان کو قبول ہوتے ہیں، بظاہر بس اسلام کے نام لیوا ہیں، حقیقت میں ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو پھر بھی وہ اسے متفق ہو گئے، ان سے متفق ہو گئے تو وہ ان کو قبول کر لیتے تھے. یہ بڑا بگاڑ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں راسخ العقیدہ علماء بہت کم گزرے ہیں برصغیر پاک و ہند میں. علماء کی ہمیشہ قلت رہی ہے. اگر تھے بھی صحیح تو انہوں نے وہ کوشش نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی، جس وجہ سے بڑا نقصان ہم نے کیا ہے. کسی معاشرے کی اصلاح فلاح کا سامان علماء حق کر سکتے ہیں جو راسخ ہوتے ہیں علم میں. وہ تو یہاں ناپید تھے تو ان کی ناپیدگی کی وجہ سے نقصان ہوا. چند علماء تھے انہوں نے عقیدے پر توجہ ہی نہیں دی ہے، جس سے یہاں جہالت نے راج کیا اور خوب راج کیا، اور اب تلک کر رہی ہے. جو جی میں آتا ہے انسانوں کے وہ کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ضابطہ اخلاق کے پابند ہی نہیں سمجھتے. علم تو ہے ہی نہیں، جذبات ہے، محض جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب حالیہ حالات کو دیکھیں، یہ غزہ کا مسئلہ بن گیا، یہ مطلب اب تک کا نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، قدیم ہے، عرصہ سے، مطلب یہ چند دہائیوں کا مسئلہ ہے. لیکن اب ان دنوں میں ذرا شدت اختیار کر گیا. کبھی پہلے بھی ہو جاتا تھا، اب بھی ایسے ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے جو کہتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہو گیا. یہ جاہل لوگ ہیں اور جاہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جہاد ہوتا کیا ہے، جہاد کی عظمت کیا ہے، اور جہاد کتنی محتم بشان عبادت ہے. عظیم النظیر عمل ہے جہاد. بات بات پر جہاد فرض ہو گیا، بات بات پر جہاد فرض ہو گیا، بات بات پر جہاد فرض ہو گیا. جہاد کو مذاق ہے جی؟ میرا جی چاہے میں کہوں جہاں جہاد فرض ہو گیا فرض ہو جائے گا جہاد، ایسے یعنی کیسی بات ہے جی؟ اس کے پیچھے علم ہے ہی نہیں.
اس کے پیچھے کوئی علمی دیانت نہیں ہے، محض جذبات ہے اور جہالت ہے. تو جہالت ہم نے کام دکھایا. ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے یہاں، ہر کوئی مفتی ہے، اور وہ فتویٰ کی فا سے بھی واقف نہیں ہے اور علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہے، مگر بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، بڑے بڑے وہ باتیں کرتے ہیں. جی ہم کوئی جہاد کے منکر نہیں ہیں. جہاد تو دین کی سربلندی کا عمل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر بات بات پر جہاد کی بات کرنا، فتویٰ دینا، یہ اہل علم کو زیبہ ہی نہیں دیتا. اہل علم کو یہ زیبہ نہیں دیتا. دیکھیں محدثین ائمہ دین کا بھی دور تھا، ان کا بھی زمانہ تھا. علم میں وہ گہرے تھے، فائق تھے علم میں، تقوی میں بھی اور بے تکلفی میں بھی. بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں نظریات ہیں، میں اس نظریے سے جڑا ہوں، اس نظریے سے جڑے ہیں، اس سے جڑے ہیں. جب میرے نظریے کے خلاف بات آئے گی تو میں جذبات میں آ جاؤں گا، پھر جذبات ابھریں گے. محدثین میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ جذبات پر قابو رکھنے والے لوگ تھے، کیونکہ وہ علی وجہ البصیرۃ دین کو سمجھنے والے تھے اور وہی کی جو تعبیریں تھی، صحیح تعبیریں، وہ پیش کرنے والے تھے. اور ان کی یہ ذمہ داری بھی تھی، اور انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری بے طریقے حسن نبھائی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ابو داؤد میں فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالی 100 سال کے بعد کچھ افراد، خاص لوگ، اہل علم، اہل تقوی، اہل ذکر اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں ہر صدی کے بعد. دین میں جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، جو زیادتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور دین کی صحیح تعبیریں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہیں میل کچیل آ جاتی اس کو دور کر دیتے ہیں، کہیں گمراہی، کہیں ضلالت، کہیں بدعت، کہیں شرک، کفر، اس کو ختم کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. بعض لوگوں نے اس آیت، اس حدیث یا اس روایت کا مطلب معنی ہی نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں کہ فلاں صدی کا فلاں مجدد، فلاں صدی کا فلاں مجدد، فلاں صدی کا فلاں مجدد. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے مراد محدثین ہے، اور محدثین کا تسلسل مراد ہے، یا ان کے علم کا تسلسل مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے محدثین کے علم کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے. وہ علم ہی اس امت کے لیے کام آئے گا، اس امت کے لیے بہتری کا سامان کر سکتا ہے جو محدثین کے پاس تھا. وہی جو علم ہے وہ انسانوں کی بقا کا ضامن ہے. وہی اصل دین، وہی اصل ایمان، وہی اصل اور صحیح علم ہے اور عمل ہے. تو یہ ایک ذمہ داری تھی محدثین کی، جو تجدید دین کا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید دین کا کام لیا. کہیں بھی تھوڑی بہت کہیں دین میں انسانوں کی باعث وجہ سے کوئی ایسی ویسی بات آ گئی، محدثین اس کو دور کر دیا. پھر محدثین کے ماننے والے ہر دور میں ایسے آتے رہ گئے اور قیامت کی صبح تک آتے رہ جائیں گے. تو محدثین کو جذبات والے نہیں تھے، اور ان کے ماننے والے بھی جذبات والے نہیں ہوتے. اب ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ غزہ کا جو مسئلہ ہے جی، اس میں جہاد کا کیا عمل دخل ہے؟ جی 2 ملکوں کی لڑائی ہے اور زمین کا کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، بس اتنی سی بات ہے. کبھی ایک ظالم بنتا ہے، دوسرا مظلوم، کبھی دوسرا بھی ظالم بن جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پہل تو انہوں نے کی نا، حماس والوں نے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو نہتے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں نا، ان کو اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے اٹھایا اور اسرائیل پر پھینک دیا؟ اتنی بھی سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے کہ آخر ان کو اسلحہ فراہم کرنے والا کون ہے. ایک گولی بھی میں نہیں خرید سکتا، میرے لیے مشکل ہے، اور وہ پتہ کتنے کتنے میزائل ان پہ داغ دیتے ہیں. کہاں سے ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے
کہ جب انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، پہل کی تھی، تو مسلمانوں نے یا انسانوں نے کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلطی کی، ایک پاورفل مخالف دشمن پر آپ نے حملہ کیا، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اس وقت سارے پوچھتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے دیکھو جی بڑی کارروائی مجاہدین کر رہے ہیں۔ مجاہدین کہاں ہیں؟ یہ سب رافضی شیعہ ہیں۔ حماس سنیوں نے اگرچہ کھڑی کی تھی، مگر بعد میں یہ شیعوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، روافض کے، اور حزب اللہ تو ہے ہی شیعہ اور روافض کی جماعت ہے نا۔ تو سنی نام نہاد ہوش ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی لڑائی ہو جائے، قادیانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں لڑائی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جی، آپ کے علم میں ہے۔ افسوس کھائیں گے، افسوس دلائیں گے، او بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، مدد تو کرنی چاہیے، مدد کی کوئی بہتر اور آسان صورت نکال لینی چاہیے۔ وہ سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اکٹھ کرے دنیا میں اور اس سے کوئی بات چیت کرے۔ دیکھیں اب دنیا میں بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، ہر بات میں جہاد کے نام پر یہ سلسلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ جہاد، پھر میں عرض کروں، جہاد تو قیامت کی صبح تک رہے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ یہ بعض صوفی لوگ جو خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے، ان کے نزدیک تو دین ہی کوئی نہیں ہے، تو جہاد تو دین کا حصہ ہے نا۔ بہرحال اہل سنت میں ایک توازن ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ جہاد کو دین مانتے ہیں اور اس کی بقا کی بات کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر زمانہ، ہر دور، ہر سال، ہر صدی میں جہاد رہے گا، یہ نہیں ہے۔ جہاد میں سیف کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ جہاد کی بات کر کے انسانوں کو گرماتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مشرک ہیں، پلید قسم کے لوگ ہیں، بدعتی، ظالم، مقلد، جاہل، نا انصاف، متففین، ظالین، منحرفین ہیں، وہ بھی جہاد کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ بھلے کوئی مشرک بھی جہاد کو فرض قرار دے سکتا ہے، وہ کیسا جہاد ہوگا جس کو مشرک کہتا ہے جہاں جہاد فرض ہے؟ اہل علم تو یہ بات نہیں کر رہے نا، اہل علم تو خاموش ہے۔ بعض جاہل ہیں، بعض تحریکوں اور تنظیموں کا حصہ بن چکے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا رہ جائے، تو چلو وہ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس تو وہ سسٹم اور نظام ہی نہیں ہے جس کے تحت مسلمان جہاد کریں گے، وہ آپ کے پاس تو نظام ہی نہیں ہے نا۔ آپ کا کوئی شرعی امیر ہے، کوئی خلیفہ ہے ایسا کہ جو اسلامی حوالے سے اس طرح کی وہ کوشش کرے؟ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر موجودہ حکمرانوں کو دیکھے تو موجودہ حکمرانوں سے متعلق تو جہاد ہے نہیں، ان کو کیا لگے جہاد سے، یہ تو دنیا کے بندے ہیں۔ دیکھو دنیا کے بندے ہیں، ان سے آپ کہتے ہیں آپ دین کا کوئی کام کرے، وہ کیسے کریں گے؟ تو جہاد بات پر جہاد، بات پر جہاد، یہ کوئی نامناسب بات ہے ہمارے مطابق۔ یہ خواہ ایک معاملے کو میں سمجھو خراب کرنا ہے، اور ان جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ہاں جی، ان کا نقصان کرنا ہے۔ اصل اس کا حل تو سفارتی حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کو کوئی سفارتی کوشش کر لینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایسی کوئی منظم اور مربوط کوشش ہو تو ضرور بے ضرور ہم ان کے پرسان حال بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بعض کو ہم نے سنا جذباتی لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، جہاد فرض ہو گیا، ہمیں جانے دیں، ہمیں مت روکے، ہمیں اجازت دے دیں، جہاز بھریں، ادھر لے جائیں لوگوں کو، یہ نمازوں کا کیا فائدہ، ہماری کون سی نمازیں ہیں، ہماری کون سی زکوٰۃ ہے؟ اس کا مطلب ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نمازیں ہیں ہی نہیں، ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی والی فکر ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ مسلمان اس طرح کی تو بات کرتے نہیں، اہل سنت والجماعت مراد ہے مسلمانوں سے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ایک بندے کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دیں، میری جماعت کے 10,000 نوجوان وہاں مرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جاہل ہو، تمہیں عقل بھی نہیں ہے، تمہیں جماعت کے لیڈر اور قائد بننے کی سوچتے ہو اور اپنے تئیں یہ خیال کرتے ہو کہ ہم ایک بڑی جماعت کے قائد ہیں۔ قائد ایسے ہوتے ہیں جس طرح تم ہو، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث مطلب ظاہری طور پہ مسلک ہے، داڑھی رکھ لو، سینے پہ ہاتھ مان لو، شلوار ٹنگوں پر، بندہ اہل حدیث تو نہیں بن جاتا۔ اہل حدیث تو عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ وہ جو اسلاف امت کے پاس تھا وہ لے آؤ، ٹھیک ہے اہل حدیث، ورنہ ہم آپ کو اہل حدیث کو مانے جی؟
کئی تو کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں صاحب جو ہے نا ہمارا فلاں ادارہ اعلان کر دے. ایک صاحب کو میں نے سنا کہ ہماری ایئر فورس کو چاہیے. ایئر فورس کیا کرے جی؟ یعنی ان کے دماغ خراب ہو گیا نا. لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ جو 1.5 ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے. کئی سیاسی جماعتیں بھی بڑی فعال نظر آتی ہیں, مذہبی جماعتیں بھی فعال نظر آتی ہیں. پاکستان میں پروپیگنڈا چلتا ہے, یہاں سازشیں چلتی ہیں, یہاں رولے دولے جو ہوتے ہیں, شور شرابہ جو آپ کو زندگی دیتے ہیں. کئی مذہبی تنظیمیں, کئی سیاسی تنظیمیں جب اس طرح کے کوئی حادثات ہوتے ہیں, حوادثات پیش ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. اب ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانے کا وقت آ گیا. ہم باور کرائیں گے ہم بھی ہوتے ہیں, ورنہ تو ہمارا وجود ہی مٹ جائے گا. ہمارا کوئی کرتوت نہیں, ہمارا کوئی کام نہیں, گل نہیں, بات نہیں. ویسے ہی بات ٹھیک ہے. اب کیا فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جناب سامنے آئیں گے, ٹھیک ہے, لو جی بڑی جہاد کی بڑی بات کر رہے ہیں, جہاد کی بات کر رہے ہیں, مساجد کے اندر شور و غہ ہے, چوکوں چوراہوں پہ جناب ریلیاں نکالیں گے غزہ کے حق میں, اچھا جی فلسطین اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں, اقصی کے حق میں, القدس کے حق میں ریلیاں نکالیں گے. تمہاری ریلیاں نکالنے سے کیا ہوگا؟ یہ کوئی کوشش ہے تمہاری؟ وہ مر پٹ رہے ہیں بیچارے, مظلوم ہیں, ختم ہو رہے ہیں, اور تمہیں یہاں اپنی سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی. تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہاں ہمارا شور شرابے سے ان پہ کچھ اثر پڑا. اثر ابھی تک تو نہیں پڑا. یا تو بتاؤ نا, ابھی آپ نے کوشش کی تو ان پہ اثر پڑ گیا؟ اثر تو نہیں پڑا ان پر, بالکل بھی نہیں, اور پڑ بھی نہیں سکتا. پورا ملک بھی نکل ہے ہمارا, ریلیاں نکالیں, جلسے نکالیں, توڑ پھوڑ کریں, شور و غا کریں, بیان بازی کریں, کیا حاصل اس کا؟ میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کی کوشش ہے کہ چلے میرا جو چینل ہے اس میں تھوڑی سی چمک آ جائے, میری ریٹنگ بڑھ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. بس ایسے جھوٹ چلتا ہے دنیا میں. سچائی تو یہاں چل ہی نہیں سکتی, حقیقت نہیں چل سکتی, توازن اور اعتدال یہاں نہیں چل سکتا. یہاں جذبات چلتے ہیں, عدم توازن چلتا ہے, یہاں بھیڑ اور رش چلتا ہے. تو لہذا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہیں, نظریات ہیں, عقائد ہیں. ہر ایک کے بارے میں اگر جہاد کو فرض سمجھوں تو یہ میری عقیدے کی خرابی کی بات ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. اہل بدعت, اہل ضلال, مجھے ان کے عقیدے کا نہیں پتہ, میں ان کے لیے جہاد کرتا ہوں. مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. اگر وہ اہل حدیث ہیں, صحیح العقید, اہل السنہ والجماعت حقیقی معنوں میں ہیں, اور کافر ان کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ اہل السنہ ہیں اور مسلمان ہیں, تو پھر تو ہم کچھ سوچیں گے, اہل علم بیٹھیں گے, اس حوالے سے کوئی بات ہوگی. وہی جو مسلمان ہے وہی مسلمان ہے, نام نہاد مسلمان بھی تو ہیں دنیا میں, بے عملے مسلمان ہیں, عقیدے میں گئے گزرے مسلمان ہیں, ان کے لیے ہم جہاد کرتے رہ جائیں گے. یہ کون سا جہاد ہے؟ کیا شریعت اس طرح مذاق کرتی ہے انسانوں کے ساتھ؟ بھئی اہل الحدیث و خاص حیثیت کے لوگ ہیں نا, ان کی دنیا میں خاص ذمہ داری ہے, خاص ذمہ داری. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے جہاد, ہر ایک کے لیے جہاد, ہر ایک کے لیے جہاد. جہاد مذاق بنا کے رکھ دیے. جہاد کی جو حیثیت اور اہمیت ہے اسلام میں, اس کو انہوں نے مدھم کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اسلام سربلندی پاتا ہے جہاد کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں جہاد, کسی نے کہا بھی جہاد ہے, کسی کے کہنے پہ کہا نا, اہل علم نے تو نہیں کہا تھا, چند جاہلوں نے کہا. نقصان کتنا کیا, کشمیری مروا کو ان کی ستیہ ناش کر دی ہے, ان کی عصمتیں بھی لوٹی, ان کے نوجوان بھی مارے گئے, نوجوانوں کو قید و بند کی صورتیں برداشت. وہاں ٹارچر سیل انہوں نے بنا رکھے تھے. پاکستان میں کتنے نوجوان مرے, 10-20 نہیں, ہزاروں نوجوانوں کا خون بہہ گیا. پیسہ کتنا لوٹا, وقت کتنا صرف ہوا, حاصل کیا ہوا بتائیں, حاصل کیا ہوا؟ جنگ کیا تھی؟ وہ یہ ہمارا خطہ ہے, نہیں یہ ہمارا ہے. اس پہ جہاد ہوتا ہے بھلا؟ بھائی یہ جہاد تو نہیں ہوتا نا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اس کی خود مختاری, کشمیر کی خود مختاری ختم کر دی. جہاد سے تو غلبہ آتا ہے, غلبہ کدھر ہے تمہارے پاس؟ غلبہ کدھر ہے؟ غلبہ تو ہے ہی نہیں. اور تم نے مشرکوں کے لیے, بدعتیوں کے لیے جہاد کو فرض کرا دیا تھا. قرآن کی آیات پڑھتے تھے, کیا قرآن ان کو مخاطب ہوتا ہے کہ ان کے لیے تم جہاد کرو, مرو؟ یہ کوئی جہاد ہے جاہل و ظالموں؟ یہ بات کروں میں کروں تو آپ مجھ پر فتویٰ لگا دیں گے, لیکن میں آپ کو ایک حقیقت اور اسلام کا جو صحیح مزاج ہے, اصلی اسلام کا جو مزاج ہے, وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہر ایک کے لیے ہم نے جہاد نہیں کرنا, مرنا نہیں ہے. جو صحیح العقیدہ اہل السنہ والجماعت کے عقیدے پر ہوں گے وہ
اگر ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ہم یہ تو نہیں چاہتے ان پر ظلم ہو، ایسی بھی خواہش نہیں کریں گے، کوئی اخلاقی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں گے اخلاقی حوالے سے، مگر ہم کہیں گے ان کے لیے ہم جہاد فرض کریں، ان کے لیے مریں گے، اللہ کی پناہ نہیں مر سکتے، بستر مرگ پہ مر جائیں گے ویسے مر جائیں گے، ان کے لیے نہیں مریں گے۔ کیوں مریں گے بھائی؟ ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو ایک نظریے والے لوگ ہیں، ہمارا خاص ایک عقیدہ اور منہج ہے، ہم اپنے منہج پر ہیں۔ ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا کوئی ہمارے منہج سے متفق ہو جائے کہ ہر ایک کا منہج ہے، یہ تو خاص لوگوں کا منہج ہوتا ہے، یہ ان خاص لوگوں کا یہ منہج ہے، ہر ایک کا یہ منہج ہی نہیں ہے۔ اب وہی لوگ ہاں جی سسکیاں لے رہے بیچارے، ہم مجاہدین ہیں جی، ہاں جی وہ ہمارا فلاں امیر المجاہدین ہوتا ہے جی، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ تم کون سا جہاد کر بیٹھے ہو تم؟ ہاں جی جہلوں کے تم بڑے مجاہد ہو نا، اہل علم کی نظر میں تم کون سے مجاہد ہو؟ غلط بات غلط ہوتی ہے، علم والوں کو چاہیے غلطی کو غلطی ثابت کر دیں اور درست بات کو درست ثابت کر دیں۔ یہ آپ روس کے احوال دیکھتے ہیں کہ افغانستان پر جب جی امریکہ نے کوشش کی کہ روس کو پارا پارا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تو یہاں کچھ مولانا حضرات کی مدد سپورٹ لی گئی کہ تم ایسا کرو کہ یہاں جہاد کو فرض قرار دو۔ لو جی اندھا وار لوگ ٹوٹے، جہاد ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے۔ افغانستان میں کون سا جہاد ہونا تھا بھائی؟ وہاں تو اب بھی حکومت بدعتیوں اور ظالموں کی ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں کی ہے، علم و عقل کے دشمنوں کی ہے۔ وہ کوئی انسان ہے وہ جو اہل حق کو قتل کرتے اور ان کو مارتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جی، ہم کہیں کہ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کی برکت سے ان کو حکومت حاصل ہوگی، حکومت تو کافروں کو بھی حاصل ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا۔ جذبات ہے، بعض عرب ہیں، عربوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے، برصغیر میں عربوں کے مقابلے میں عشر شیر فتنہ بھی نہیں ہے، وہ تکفیر کا فتنہ ہے، اتنا شدید فتنہ ہے عربوں کے اندر، میں اور آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور فتنہ تکفیر اتنا بگاڑ والا ہے، انسانوں کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں پاک پتن گیا، وہاں کچھ لوگوں نے مجھے دعوت دی، آپ آئے ہیں ہمارے پاس۔ میں وہاں پہنچا، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ایک بکرا ذبح کیا، 4 لوگ وہ تھے اور ایک میں تھا، کتنے ہو گئے؟ 5 بندے تھے۔ بکرا ذبح کیا، خود ایک بندے نے بکرا ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت تیار کیا، تو بہت لذیذ گوشت تیار ہو گیا۔ اب میں بیٹھا اور 4 وہ بیٹھے ہیں، اور ایک پرات میں انہوں نے گوشت لایا، جو پکا ہوا گوشت تھا وہ ایک پرات میں لایا۔ لو جی میں نے بسم اللہ پڑھی، روٹی لقمہ لیا، تو میں نے تو کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو 4 بیٹھے تھے نا، ان میں سے 3 سائڈ پہ ہو گئے۔ میں نے کہا بھی آپ کو کیا ہوا؟ ان کے دماغ میں یہ بات کی بھائی جس نے اس وقت جانور ذبح کیا تھا، پتہ نہیں اس وقت وہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں، اپنے ساتھی پر بد اعتمادی اور بد عقیدگی آ گئی، بات سمجھ آئیے؟ وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور جو جس نے ذبح کیا تو وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ اب اس نے لقمہ توڑا، لقمہ کھانے اس نے ایسے اٹھایا تو اس نے گرا دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا، آپ تو کھائیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ پلیز مجبور نہ کریں۔ اس کے دماغ میں یہ بات چلی گئی کہ جس وقت میں نے یہ جانور ذبح کیا تھا، شاید اس وقت میں مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ بس یہ ایک دیگ کا چاول آپ کو چکھا دیا، باقی دیگ کا آپ اندازہ۔ تکفیر اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے، ان کو بسا اوقات تکفیر والوں کو اگلے لمحے کی خبر، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے دماغ میں بات جاتی ہے کہ میری بیوی بنی بیوی ہے کہ نہیں، اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں کہ میری بیوی ہے کہ نہیں، اپنی اولاد پر شک کرتے ہیں، پتہ نہیں اب میری حقیقی اور میری یہ اولاد ہے، ہو سکتا ہے ناحق اولاد ہو میری۔ نہ کسی کا دین مانتے ہیں، نہ کسی کا ایمان مانتے ہیں، نہ کسی کا اخلاق مانتے ہیں، بالکل پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا برا فتنہ ہوتا ہے تکفیر کا، مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کو مارنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فسادات، قتل و غارت ہوتی ہے، انسانوں کو گاجر مولی طرح جو کاٹا جاتا ہے، اس کے پیچھے تکفیر کا فتنہ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک انسان کو کیسے مارتا ہے بتائیں جی؟ اس کے اندر حیوانیت اور بہیمانہ فکر کیسے آ جاتی ہے؟ تکفیر کی وجہ سے آتی ہے۔ انسانوں کو ذبح کرنا وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم اہل جنت کا کام کر، ہمیں جنت ملے گی۔ یہ نہیں صرف ظالموں، یہ بھی تو اللہ اور رسول کو ہی ماننے والے ہیں نا۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ گری، تکفیر کا فتنہ ہوتا ہے۔
تو اب اس وقت مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ملا کی جہالت ہے، فساد کرو، اپنے ملک میں بدامنی لاؤ، بس بات اتنی سی ہے۔ حالانکہ ہم خود کسی بھی سلسلے کے متحمل نہیں ہیں۔ حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں جو ٹرین کا ایک حادثہ پیش آیا ہے، یعنی یہ ایسا حادثہ ہے کہ جو انسانوں کے دماغ پر اس نے ایک اثر چھوڑا ہے، ایک مدت تک وہ اثر باقی رہ جائے گا۔ بھئی انسانوں کو ڈبوں میں، وہ ٹرین کے ڈبوں میں وہاں ان کو مارا گیا، بیچاروں کو، بے سر و سامان تھے، مسافر تھے، مطلب بچے تھے، عورتیں تھیں، ان سے کیا لینا دینا تھا؟ جس ملک میں لسانیت کی بنیاد پہ انسانوں کو لوگ مار دیں، تم پنجابی ہو اس کو ختم کر دو، یہ سندھی ہے اس کو ختم کر دو، یہ بلوچی ہے اس کو ختم کر دو، یہ پٹھان ہے اس کو ختم کر دو۔ کراچی میں یہ فساد نہیں رہے، سندھیوں اور یہ ان کے پٹھانوں کے نہیں فسادات رہے، یہ مہاجروں کے اور پنجابیوں کے فسادات کراچی میں نہیں رہے۔ 200 250 بندہ ایک دن میں مرتا رہ گیا، دھماکے ہوتے تھے، لوگ فخر کرتے تھے، خوشیاں مناتے، مبارکیں دیتے تھے، ہم نے اتنوں کو مار دیا۔ اب بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے اس میں سازشیں ہوتی ہیں، دوسرے ملک انوالو ہوتے ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کا ذہن بنانے میں کچھ وہاں کے لوگوں کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جن کو وہ لوگ خرید لیتے ہیں، اپنی منشا کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں، ایسے ہوتا ہے۔ اب بھی ایسے ہے، میں اور آپ بے دھڑک اپنے ملک میں صوبے میں نہیں جا سکتے، جائیں نا آپ، اور بعض مقامات ایسے ہیں آپ کی آرمی بھی نہیں جا سکتی، معذرت کے ساتھ جائیں، نظر فورسز وہاں چلی جائیں، پھر واپس آ جائیں، بتائیں ہم گئے اور واپس آ گئے۔ ایسے حالات ہیں ہمارے اس ملک میں، اور ہم سوچ رہے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو مشرک ہیں، پلید ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے اڈے آباد کر رکھے، غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگا، علی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ جہاد کریں گے۔ اور مشرک کا کون سا جہاد ہوتا ہے؟ بدتی کا کون سا، بے نمازی کا کون سا، بے دین اور ملحد کا کون ہے، جس کی سوچ ہی اچھی نہیں؟ آپ کی آرمی کے اندر سارے مسلمان مومنین کی فوج ہے، یہاں تو قادیانی بھی ہیں آپ کی فوج کے اندر، اللہ اور رسول کے دشمن نہیں ہے، موجود ہے۔ یہ کیا جہاد بیچارے کریں گے؟ جہاد کی تو بات ہی نہ کرو نا۔ جہاد صرف اور صرف، اگر جس کو جہاد شرعی کہتے ہیں، پہلے کیا اور بعد قیامت تک بھی کریں گے، صرف اور صرف اہل حدیث کریں، جو صحیح العقیدہ اور منہجی لوگ ہوں گے وہ کریں گے۔ اہل حدیثوں میں بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، برائے نام نے آد اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں، جن کا کوئی عقیدہ اور عمل نہیں، نلی ڈٹا ہی جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کون سا جہاد کرنا بیچاروں نے؟ جی مر جائیں گے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہاد جو شریعت کی نظر میں جو جہاد کی تعبیر ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور شرعی جہاد جب بھی ہوگا وہ گولی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک نقطے کی بات یاد رکھو۔ ٹینک یا میزائلوں کی جنگ نہیں ہوگی، یا ایٹم کی جنگ نہیں ہوگی، شرعی جو جہاد ہے وہ نہیں ہوگا ایسے۔ جب شرعی جہاد ہوا اور ہوگا وہ تلوار اور نیزے کی بنیاد پہ ہوگا، تلوار اور نیزے، گھوڑوں پہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں پر قیامت تک کے لیے خیر نتھی کر دی، جوڑ دی گئی ہے۔ کیوں اتنی فضیلت آئی؟ کیا فرمایا؟ اشارہ کس طرف جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مہدی دنیا میں آئیں گے، علی منہاج النبوہ، دنیا میں زمین پر وہ ایک خیر عام ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے جو اللہ کے سچے نبی ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئیں گے، ہر طرف دین ہی دین ہوگا، کفر مٹ جائے گا۔ یہودی درخت کے پیچھے بھی ہوں گے، نہ کسی پتھر کے پیچھے بھی ہوگا، پتھر بولے گا، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کرو۔ ایسے حالات ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیں۔ کسی کی عقل مانتی ہے؟ کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے؟ دجال کے ساتھی ہوں گے یہودی، 70,000 یہودی تو اس کی فورس میں ہوں گے، کم سے کم، زیادت کی کوئی لمٹ نہیں ذکر ہوئی، کم سے کم کی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ یہودی کہاں کے ہوں گے؟ اور صحیح مسلم کی حدیث پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصفہان کی یہودی، اصفہان کے 70,000 یہودی اصفہان کے ہوں گے۔ اصفہان کہاں ہے جی؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی ہاں جی، ایران میں ہے۔ یہودیت وہاں پل رہی ہے، جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور مہدی کے مقابلے میں آئے گی، اور وہ ان کو قتل کریں گے۔ اب جو دنیا میں ہے یہ یہودی نہیں ہے،
ویسے نام کے یہودی رہ گئے نا. اب یہ اسرائیل والے یا امریکہ والے دوسرے یہودی تو نہیں, یہ تو دہریے ہیں. یہودی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے, اس کائنات کا خالق اللہ ہے. کوئی مانتا ہے یہ؟ پتہ نہیں آپ کی معلومات میں ہوگا, میرے علم میں ایسا نہیں ہے کچھ, شاید چند لوگ ہوں گے, اللہ عالم, اللہ کو پتہ ہے. لیکن ویسے عالم کفر کے اندر دہریت ہے, دہری ہے, اس کائنات کو خالق نہیں مانتے. بلکہ بعض کفار یہود و نصارہ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کو گالیاں بھی دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا اللہ, کدھر ہے رب تمہارا, کدھر ہے؟ ہم تو خود کماتے اور کھاتے ہیں, ہمیں 2 روٹیاں دے نا, کیوں نہیں دیتا؟ کافر ایسی باتیں کرتے ہیں. جو مسلمان ہیں ان ممالک میں کام کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمیں ایسا ہوتا ہے جی, بالفعل ہوتا ہے. یہ کوئی جہاد شاد والا چکر نہیں ہے. یہ صرف یہودی ادھر اصفہان میں پل رہے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہے. وہ حقیقی یہودی ہیں جو وہاں لڑائی چاہتے ہیں, جنگ چاہتے ہیں, خرابی چاہتے ہیں. اور ان کا ٹارگٹ میں آپ کو بتا دوں, مسلمانوں کا صرف اور صرف مکہ اور مدینہ, اور کوئی نہیں ہے. ذرا سی کوئی گولی بھی چل گئی نا کسی ملک کی طرف سے, دیکھ ایسی جنگ چڑی سیدھا اس میں نشانہ جو ہے نا سعودی عربیہ بنے گا. ان کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے کعبۃ اللہ پر اس پر قبضہ کرنا ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے. اسرائیل کو کیا لگے فلسطینیوں سے, فلسطینیوں کو دوسروں سے بیچاروں سے کیا لگے. انہوں نے یمن کو پاورفل کیا, یمن بھی آپ کئی طاقت اس نے حاصل کر لی ہے, وہاں حوثی آ گئے. آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں, کیونکہ سعودیہ کے قریب وہاں میزائل بھی پھینکتے رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کو, مسلم امت کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. اب یہ کہتے ہیں جی وہ آنکھیں دکھا دیتا ہے کبھی کبھی ایران کو کیا لگے, ایران تو چاہتا ہے جنگ ہو, اور ایسی جنگ ہو کہ ہم وہاں فوراً پہنچے, وہ تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جھگڑا فلسطینیوں, صرف ان کو ایک ایشو بنانا ہے, ایک مورا بنانا ہے, مورا. بات سمجھائی؟ ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں, ان کو سٹرانگ بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو فورسز ہیں وہاں انہوں نے فورسز قائم کی ہیں, ہاں جی, اور ان کو وہ تقویت دیتے ہیں. تو مسلمان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں گلے پھاڑ کر کہہ رہے ہیں جی کیا ہو گیا جی, ہم جہاد فرض ہو گیا. جہاد ایسے ہوتا ہے جاہل و ظالموں, جہاد کو بدنام کرتے پھرتے ہو تم جہاد کرو, وہ جہاد ہوتا ہے. کوئی دوسرا کہ جہاد نہیں ہے تو وہ پھر متون ہو جائے گا, اس پہ فتوے لگیں گے یہ فلاں ایسا اور ایسا ہے, اس کو جی دیکھو جہاد سے ایسا ہے. خود گھر بیٹھے ہو جہاد فرض ہو گیا. جس بات میں کھیل رہے ہیں, جو کام کرنے کا وہ کر ہی نہیں رہے مسلمان, جو کرنے کا وہ کر ہی نہیں. سفارتی حوالے سے کوئی کوشش ہی نہیں ہے. پھر ایک اور بڑی خرابی اور بگاڑ ہے, بائیکاٹ کرو جی. ان کا اقتصادی جو ہے نا ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, اقتصادی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کی پروڈکٹس نہ لیں. بھائی اسرائیل کی پاکستان میں کتنی پروڈکٹس ہیں. مجھ جیسا پینڈو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی پاکستان میں کوئی پروڈکٹس نہیں ہو سکتی, اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی ہوگا, مجھے نہیں, کوئی ایک دو کا ہو سکتی ہے. دیکھیں پاکستان نے ابھی تک تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا, سفارتی تعلقات ہی نہیں ہے. ان کی کمپنی کس طرح ادھر آ سکتی ہے, سوچنے کی بات ہے نا. اب کوک کے حوالے سے کہتے ہیں جی کوک ہے, فلاں ہے جی. ہاں جی, ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے وہ کوک کو کھول کر ایسے بہا رہے ہیں, یعنی ہم ان کے ہمدرد ہیں. ہمدرد نہیں, یہ اپنے ملک کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہاں ملک کے اندر برے لوگ بھی پلتے ہیں. یہاں تو قادیانی ہیں جو کہتے ہیں اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں, یہاں خون خرابہ ہو, امن نام کی یہاں چیز کو نہ رہ جائے, یہاں لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں, یہاں کی معیشت تباہ ہو جائے, یہاں لوگ دست و گربیاں ہو جائیں. ان کی کوشش ہے اول آخر. ایک بندے نے سازش کی, 2-3 نے 10 مسلمان نام نہاد ان کے پیچھے لگ جائیں گے, اپنوں کا نقصان کریں گے. KFC کو ختم کرو جی. KFC ختم ہونے سے کیا وہ آپ کا اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑے اقتصادی طور پر. اور یہ کیا طریقہ ہے, عقل والے ایسے کرتے ہیں. میں نے دیکھا وہ بنگلہ دیش میں اس میں پتھراؤ کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. بھائی فرنچائز ہے نا, مطلب کسی مسلمان نے کوئی پیسہ صرف کر کے ادھر جسے سرکھیا ہوگا نا, ایسے نہیں ہے جی. لیکن ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں, جذبات میں ہیں, جذبات. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ عقل ہے, نہ سمجھ ہے, نہ عقیدہ ہے, نہ ہمارے پاس طہارت اور پاکیزگی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نا ننگے دڑنگے مسلمان ہیں ہمارے پاس. کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایمانی کیفیت ہماری کیا ہے جی. آپ دیکھیں گنڈے اور بدماش ہیں کئی لوگ, ہاں جی, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, KFC کو توڑ رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر پھر دیکھا بھی وہاں کے لوگ توڑ رہے ہیں, ہم کیوں نہ توڑے.
ٹھیک ہے. دیکھیں بڑی خرابیاں ہیں, اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ ملا کی بے وقوفی ہے. بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وہ گندم کا وہ سلسلہ ہو گیا تھا. چھوڑ دیں ان باتوں کا, وہ دور نہیں ہے اب. یہ اقتصادی حوالے سے آپ اگر کہیں مطلب رک سکتے ہیں نا, اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قادیانی ہے, مرتد کافر ہے, ان کی کوئی پروڈکٹس آپ استعمال نہیں کر سکتے. بس ان کے علاوہ کافر کی ہو, یہودی کو, نصرانی کو, آپ ان کی چیز استعمال کریں. اس میں مسئلہ کیا ہے جی؟ سوچنے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی, دنیا سے گئے تو آپ نے ایک درم وہ آپ ذرا ایک ریڑھ رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے, وہاں سے آپ نے کچھ گندم لی اس سے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو جو فائدہ نہیں پہنچانا. وہ ہمارے محتاج ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کوک والے ہیں, حالانکہ یہ امریکہ کا بندہ ہے, اسرائیل کا نہیں ہے. جب ان کا آڈٹ ہوتا ہے تو اس وقت مطلب یہ دیکھا ہی نہیں جاتا پاکستان میں کتنی کوک بھی. پاکستان میں تو کسی مطلب قطار میں آتی نہیں پاکستان. ایسے 10 نہیں 100 پاکستان میں مل جائے نا, ان کی اس کمپنی کو ذرا بھی نقصان نہیں ہے. جھوٹ ہے, بیٹھتے ہیں جی ان کو اربوں کا نقصان ہو گیا جی, ان کا اتنے ارب کا نقصان ہو گیا. کہاں سے نقصان ہو گیا؟ نہ ہونے کے برابر کتنی پاکستان میں کوک پی جاتی ہے, لیکن نقصان اپنا ہم کر رہے ہیں. بھئی ایک مسلمان بندے کی دکان کو کھاڑ کر ہم باہر بہا دیں گے, یہ کوئی طریقہ کار ہے جی؟ یہ فلاں اچھا مزے والی بات کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, حیران کن بات ہے. ہالینڈ میں واقع ہوا, وہی چیزوں کی فہرست یہ ہالینڈ کی پروڈکٹس ہیں جی, ان کی مصنوعات ہیں, ان سے بائیکاٹ کرو. ڈنمارک کے ساتھ ہوگا, وہی پروڈکٹ ساری کی ساری یہ ان کی ہے. ان کا سوچنے کی بات یہ ہے, جب وہ یہ فرانس میں ہوا تھا, مسئلہ بنا تھا, تو پھر بھی یہی پروڈکٹس آ گئے. یعنی سوچیں اب تک مسلمان یہ فیصلہ کرنے سے کہاں سے رہ گئے, یہ فلاں ملک کی مصنوعات میں سے یہ فلاں, بس ایک فہرست دے دیتے ہیں. میں نے کتنوں کو کہا, میں نے کہا بڑے پڑھے لکھے ہو تم, مجھے بتاؤ کہ یہ فلاں ملک کی ہے, ثابت کر دو. نہیں جی ہے, کدھر سے؟ وہ نیٹ کا کوئی لے آئیں گے, نیٹ سے نکال کر. میں نے کہا یہ تو سب جھوٹ پڑا ہوا ہے, آپ جھوٹ ہمیں دکھاتے ہیں, کوئی سچائی دکھائیں نا. ہم کو ایسی بات میں کسی کی بات میں آنے والے لوگ تھوڑے ہیں جی. میں ایک دفعہ ادھر دمام میں تھا, تو ایک مذہبی تنظیم کے حوالے سے ایک ساتھی مجھ سے بات کرتا تھا, مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھو آپ کوشش تو کر رہے ہیں, چلو آپ کو کوشش کرنی چاہیے, یعنی یہ میں بات نہیں کرتا. مجھے یہ بتاؤ آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بالکل دیکھا ہوا ہے. کتنا ہے؟ اس نے بتایا کوئی 7.5 کلومیٹر ہے. میں اس پہاڑ کو اب ہلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا وہ تو نہیں ہل سکتا. میں کہا پھر مجھ سے آج کے بعد بات نہ کریں. پہلے یہ سوچیں کہ آپ اس پہاڑ کو ہلا سکتے پھر مجھ سے بات کریں, میں اس سے بھی زیادہ مضبوط اور گہرا اور مستحکم ہوں جی. ہم ہر بندے کا تاثر لے لیں, ہمیں کوئی قائل کر لے, ہم جیسا بے وقوف کون ہوگا پھر؟ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی, میں کہتا ہوں اگر بالفرض میں جو آج فہرست پیش کی جاتی ہے نا, فہرست پیش کی جاتی ہے, یہ اسرائیل کی بھی ہو, ثابت بھی ہو جائے, تو پھر بھی ان کی مصنوعات کی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنا نقصان کر دیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے, مثال کے طور میں نے لیز نکالی ہے, ٹھیک ہے جی, اب میری کوشش کیا ہوگی کہ جو کمپنی ہے لیز والوں کی, مطلب کیا ان کو کہتے ہیں, وہ پاپڑوں کو کیا کہتے ہیں بھائی جو کھاتے ہیں, نہیں لیز تو نام ہے نا کمپنی کا, ہاں جی, تو وہ میں یہ کہوں گا بھائی اس کو فلاب کرنا, اس کو پیچھے جانا چاہیے. لیز والوں پر پہلے کیا تھا, اس میں جی پتنی کیا کوئی بڑی مضر چیز ہوتی ہے, خنزیر کی جو چربی ملا دیتے ہیں. 3-4 منٹ کو کیسوں میں دھکیلتے رہ گئے. وہ مفتیان کی وہاں ٹیم گئی, ٹیم نے جائزہ لیا, نہیں یہ تو حلال ہے جی, اس میں تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں. پہلے تو ان کو اس حوالے سے پریشان کیا, اب کہتے ہیں جی وہ اسرائیل کا ہے, فلاں جو پیٹرول ہے وہ فلاں ملک کا ہے جی, آپ ان سے کریں, وہ بائیکاٹ کر دیں. عجیب لوگ ہیں, عجیب مزاج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شر پسندوں سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ میں بچائے. ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں, جس طرف ہمیں کوئی لگاتا ہے اس طرح لگ جاتا ہے. تاثر لینے والے لوگ ہیں, حقیقت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی آپ ان کی مصنوعات بھی استعمال کر لیں, کچھ حرج نہیں ہے. یا تو پھر آپ مکمل طور پہ ملکی سطح پہ نا جو ادھر سے آتا ہے وہ آپ قبول ہی نہ کریں, نہ ادھر جانے دیں, پھر دیکھیں گے نا آپ کتنے پانی میں ہیں. کیا خیال ہے جی؟ سفر تو کرتے ہیں, وہاں جانے کو پسند کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کہے جو امریکہ نہیں جانا چاہتا, میں نہیں جاؤں گا؟ کوئی کہتا ہے جی؟
مجھے اور آپ کو کوئی کہے آپ جانا چاہتے ہیں، ہم کہ کیوں نہیں جی، نماز تو ہم ادھر قضا کر لیں گے مگر ہمیں جانا چاہیے. بس یہ جھوٹے موٹے ہیں، منافق بنے ہوئے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے شاید ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. دوغلی پالیسیاں ہیں ہماری. اور اللہ کے دشمنوں کے متعلق عجیب سی ایک رائے رکھتے ہو، اور رکھنی جو اسلام نے کہا وہ رائے نہیں رکھتے ہو. ٹھیک ہے، اور اپنے ملک کے املاک کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں مذہبی فسادات ہوتے ہیں، لسانی و صبائی فسادات ہوتے ہیں، یہاں قبائل کی لڑائیاں بھی ہیں. میری کسی کے ذاتی دشمنی ہے نا، وہ کیسے میں کروں گا، اس کا کاروبار تباہ کراؤں گا کیسے کہ یہ جی فلاں ملک کی مصنوعات ہیں لہذا ان کو تہس نہس کر دو. بھائی اس طرح بھی لوگ نقصان پہنچے. کوئی ضابطہ قانون، کوئی اخلاق کیسے ہم جج کریں گے کہ یہ بندہ واقعی مطلب کہ ایسے ہے؟ جب ایسے نہیں ہے تو ان کاموں میں نہ پڑیں. آپ کو استعمال لوگ کریں گے. نکلو بھائی نکلو، اپنے بھائیوں کے لیے نکلو. بڑا فرق پڑتا ہے، فرق بڑا پڑتا ہے. ان کی سیاست چمکتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ چندے جمع کر رہے ہیں، یہ پوری قوم کو کرپٹ بنا، اس قوم کے نوجوانوں کو کرپٹ بنا رہے ہیں. مجھے آپ اجازت دے دیں کہ وہ چندے جمع کریں. ہم جتنے بیٹھے سارے چندے جمع کرو جی، چندہ جمع کرو. کوئی آرڈر نہیں، کسے لیا، کیا لیا، کتنا لیا، کس نے دیا، کیا دیا، یہ تو ہے ہی نہیں. وہ لوگ مسجد کے گلے توڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے. اور ان کے لیے ہمیں کوئی پیسے ملیں گے تو کوئی شیطان ہمارا استاد ہے نا، وہ ہمیں پٹی پڑھانے والا ہے. مجھے کہے گا دیکھو آپ نے کوشش بھی تو کی ہے نا حضرت، ان بھائیوں کے لیے اگر 1 کروڑ جمع کر لیے 20-25 لاکھ آپ ہی رکھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بھی تو کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے جی. بھئی اس قوم کو کرپٹ نہ کرو اللہ کے لیے. ہاں ایک مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر ایسا کچھ کرنا بھی ہے تو حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے، کسی ضابطہ اخلاق کے تحت ہونی چاہیے. نوجوانوں کو آپ کرپشن میں ڈال رہے ہیں، ان کو بے روزگار کر رہے ہیں، ان کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں. بھئی اندھا دھند چندے کریں، کس نے لیا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. چند لوگ بیٹھ جائیں چندہ ہمیں دیں، ادھر بیٹھ جائیں چندہ دیں. کہاں جمع کرانا ہے، کس کو دینا ہے، وہاں ان مستحقین تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس کا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ.